چاہتے, حالانکہ وہ ایک بھنگی کے ہاتھ پہ تھی, تو ہم نے ہاتھ تھوڑا دینا تھا, ہم نے تو گڑی لینی تھی, سو لے لی. تو حق کے معاملات میں ہم ایسی باتوں کو, کیا حق جبان کی بنی ہوئی گھڑی سے بھی سستا ہو گیا کہ اس کے لیے ہم پیمانے رکھ بیٹھتے ہیں اپنے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے مت الجھاؤ کہ یہ اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا. ایک زوردار دلیل نے سارے خس و خاشاک کو جلا کے رکھ دیا کہ مجھے مت بتاؤ کہ یہ ایسا کرتے ہیں, یہ ایسا کرتے ہیں, مجھے نام بتاتے ہو فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا. انی وجہت وجہی للذی غبارہ کہاں گیا؟ ایک لوک لگی قرآن مجید کی حقیقی بات کی اور اپنی ساری شہرت کے غبارے کو اس کے سامنے جھٹک دیں. آسمان والا بڑا قدردان ہے, وہ زمین کو جو لکڑی کھا جاتی ہے, پتھر کھا جاتی ہے, لوہے کھا جاتی ہے, وہ ایک بیج کو نہیں کھانے دیتا. ہماری شہرت کو وہ کیسے ضائع کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کا لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا, میں نے اللہ کے نام پہ ہر چیز کو قربان کر دیا. اور تیسری چیز آئی زر پرستی. زر پرستی کہ نمرود کا گدی, یوں کہہ لیں نمرود کا وزیر تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر, یا ایک تفسیر کے مطابق چچا آزر, چلو چچا کہہ لیں, باپ کہہ لیں, شاہی خاندان کے خاص لوگوں میں تھے. اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے جو میں نے نعرہ مستانہ بلند کیا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا, اگر میں اس پہ پختہ رہتا ہوں تو بادشاہ کی نظر عنایت میرے سے بدل جاتی ہے, نمرود ناراض ہو جائے گا, نگاہ مہر نگاہ قہر میں تبدیل ہو جائے گی, مراعات کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر یکسر خشک ہو جائے گا, اور میری عزت نہیں رہے گی, پیسے ٹکے کی ریل پیل نہیں رہے گی. تو اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں, میں یہ بھی نہیں کر سکتا, بے شک نمرود کی مراعات ملتی ہیں یا نہ ملیں, کم از کم حق کو میں پیسے کے عوض فروخت نہیں کر سکتا. تو فلسفہ قربانی بھائیوں میں یہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ حق جب کبھی سامنے آ جائے تو ہم نے کلمہ اللہ کا پڑھا, حق سامنے آ جائے تو حق کو لینے میں راستے کے کسی دیوار کو سنبھالا مت دیں, ٹھہرائیں مت, اپنی راہ مسدود کر دے گا یہی بڑھتا ہجوم, یہ نہ سوچا ہر کسی کو راستہ دیتے ہوئے. اگر دیواریں کھڑی کرتے گئے تو پھر اپنے نظریات کی شناخت ختم ہو جائے گی. تو پہلی بات جو آج آپ کی خدمت میں گزارش کی وہ یہ تھی کہ ہم قبول حق کے معاملے میں راستے کی ساری دیواروں کو اس طرح ٹھوکر سے گرائیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں چیزوں کو ٹھوکر سے گرایا. گزشتہ جمعہ جہاں ہماری گفتگو ٹوٹی تھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلا گاہک جو ابراہیم کے بت کا بنا وہ ایک عورت تھی. یاد ہوگا کہ عورت نے کہا تھا کہ ابراہیم تمہارے باپ کہاں ہیں؟ کہ کیوں؟ کہ میں نے ایک معبود خریدنا ہے. کہ پہلا معبود کہاں ہے؟ کہ اس کو چور لے گئے. انسانی عقل کا جتنا ماتم کیا جائے یہ کم ہے کہ جب آدمی اپنی سوچ کسی کے ہاں گروی رکھ دیتا ہے تو پھر ایسی ایسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے انسان کہ پاگل خانے کے پاگل بھی بلا خوف بلا توقف ہنس پڑتے ہیں کہ یار یہ کیسی باتیں. کبھی کبھی انسان جب اپنی سوچیں کسی کے ہاں دے دیتا ہے تو پھر ایسی باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے پہلے معبود کو چور لے گئے. تو کہا اب دو. ابراہیم علیہ السلام نے وہی بات کی کہ اللہ کے بندی یہ بتاؤ جو معبود اپنے وجود کی حفاظت نہ کر سکے وہ دوسروں کے وجود کا کس طرح حافظ ہوگا؟ تو کہنے کا اچھا اس لیے تو میں نے تیرے سے تیرے باپ کا پوچھا تھا کیونکہ تو گستاخ ہے. کیونکہ یہ تو ایک آسان جواب ہے نا, دلائل کی تمام تر جتنے بھی باتیں ان کو توڑنے کے لیے ایک تیر بہدف جواب یہ ہے کہ تو گستاخ ہے. بھائی یہ کہہ کر ساری باتوں کو توڑ دیا, تو گستاخ ہے. اہل دل کو دنیا والے اور بہت کچھ کہتے ہیں. تو اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں نے تمہیں حق بتایا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں تھی. اگلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید ذکر کرتا ہے وہ ہے ان کا میلہ. میلے کی تاریخ کو آج کی بات نہیں ہے. عقابوں کے نشیمن جب زاغوں کے تصرف میں آ جائیں تو پھر میلوں کی رسم و رواج عام ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی میلے لگتے ہیں اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے گدی نشین جب دنیا دار ہوس پرست ہو جائیں
تو ان کی نیکی کی میراث کو بھی یوں ہی درہم برہم کیا جاتا ہے جس طرح اب میلوں کے روپ میں ہوتا ہے. یہ میلے لگتے تھے اس زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں میلہ لگا تو انہوں نے کہا آؤ میلے پہ چلیں، کیونکہ احمق لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ میلے پہ چلیں، آج بھی ہوتا رہتا ہے، آؤ میلے پہ چلیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں. مفسرین نے اس جملے کی مختلف تشریحات لکھی ہیں. میں بیمار ہوں، کیا مقصد؟ میں بیمار محبت ہوں، اللہ کی محبت کا بیمار ہوں. بیمار ہوں کیا مقصد؟ قوم کی غلط زندگی کو دیکھ کر میرا اندر جل گیا ہے، میں بیمار ہوں. فی صدر ہی عزیز کا عزیز المرجل، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے یوں ابلنے کی آوازیں آتی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے. اور سیدہ عائشہ نے پوچھ لیا اللہ کے محبوب یہ کیا ہے؟ کہ عائشہ دیکھتے نہیں ہو عرب کے لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی کے روش نے میرے سینے کو کباب بنا دیا ہے. انی سقیم، میں بیمار ہوں. اور کوئی بھی صالح فطرت انسان کسی غلط انسان کو غلط زندگی گزار دیکھ کر تندرست نہیں رہ سکتا. اندر کا نظام تو بہرحال ہل جاتا ہے، زہری کردار آدمی کبھی کبھی سنبھال لیتا ہے، لیکن اندر کی دنیا تہس نہس ہو جاتی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں. کہ تم کیا کرتے ہو؟ اتنی عمدہ پیشانی کو جس کو اللہ نے بلند رکھا ہے تم کتنا اس کو گرا دیتے ہو لوگوں کے سامنے. میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا. تیسری تفسیر یہ لکھی ہے کہ ہر انسان تھوڑا بہت تو بیمار ہوتا ہی ہے جسمانی اعتبار سے. 360 جوڑ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جوڑ تو آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے. اس لیے بھی فکرہ غلط نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آتا. اس لیے کہا ہے کہ غلط مجلس میں شریک ہونا، میلوں ٹھیلوں پہ جانا اور وہاں کی اصلاح کی کوشش نہ کرنا، یہ آدمی بھی کل انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جو میلہ دیکھنے والے تھے، چاہے توان گیا چاہے کرہن گیا. کسی غلط جگہ پہ اس لیے جانے کا جواز تو ملتا ہے کہ میں غلطی سے روکوں گا، لیکن اگر اس حیثیت میں انسان نہیں ہے تو نہ جائے. کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا نہیں چلتے ہیں، کہ میں نہیں جاتا. اچھا پھر تم جاؤ، میں یہاں ہوں. تو اللہ کی شان، ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کا محافظ بنا کے چھوڑ گئے. اچھا پھر یہ ہمارے بت ہیں، ہم واپسی پہ آ کے نذرانہ یہاں دیا کرتے ہیں، تو تم ہمارے آنے تک یہ چابی تمہارے پاس، اور ہمارے معبودوں کی حفاظت کرو. عجیب بات کہ انسان مرے ہوئے انسانوں کو غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے، چارپائی پہ رکھتا ہے، قبر کھودتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، لحد میں اتارتا ہے، قبر کے دروازے کو بند کرتا ہے. یہ سارے کام مرنے والے کے یہ کرتا ہے، اور جب مرنے والا قبر میں جاتا ہے تو جھنڈے گاڑ کے کہتا ہے اب تو میرے کام کر. اب سوچو ذرا، تو میرے کام کر. کہ بابا سارے کام تو نے اس کے کیے تھے. کہنے کہ ٹھیک ہے اس وقت تک تو گیو اینڈ ٹیک، کچھ میں نے تیرے کیا، اب کچھ تو میرے کر. تو یہی کہنے لگے کہ اللہ کے بندو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور پھر انہی کو تم نذرانہ دے دو کر کام کرتے ہو. تو میلے سے واپس ہے. قرآن مجید میں زکریا علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت دعا آئی ہے، اور وہ اسی نازک احساس کی طرف نشاندہی کرتی ہے. بڑی خوبصورت دعا ہے، سورہ مریم کے شروع میں ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، 128 سال عمر ہے، اور بیوی الزبتھ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں الشبا، عربی میں کہتے ہیں، 98 سال کی. ایک دن کہنے لگے حبلی من لدنک ولیہ، اللہ بیٹا تو دے. کیوں؟ انی خفت الموالی من ورائی، یا اللہ میرے جانے کے بعد جو میری مسند ارشاد کے وارث بنے گے نا، میرے دین کے جو وارث بنے گے نا میرے جانے کے بعد، وہ گدی نشین اس قابل نہیں ہیں کہ میری رشد و ہدایت کی شمع کو جلا سکے. انی خفت الموالی من ورائی، میرے بعد کوئی گدی نشین اچھے نہیں ہیں. حبلی من لدنک ولیہ، اللہ مجھے کو اچھا سا بچہ دے دے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میری شمع جلائی ہوئی نیکی کی شمع کو جلاتا رہے. یارثنی و یارث من آل یعقوب، آل یعقوب اور میری میراث